ایکسکیوز می، چپ. اگر آپ وکیل نہیں ہو تو پلیز لیو. دس از دا سندھ ہائی کورٹ بار، اٹس ناٹ فار نا. جب میرا اپنا پارٹی کا موقف کچھ ایسا ہے کہ خاص طور پہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے اس پہ یہ ایج کا شرط شاید متنازع ہو جائے، لیکن جو پی ایم ایل ایم ان کا بھی حق اور دوسری پارٹیز کا حق ہے کہ ان کا تجویز یہ ہے کہ ہم اوور آل ایج میں اضافہ کریں، اور یہ نہ صرف سپریم کورٹ کے لیے ہو، ہائی کورٹ کے لیے ہو، یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے ہو. ہمارے جو جماعت علماء اسلام کے دوست ہیں، جب ہم ان سے بات اس وقت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ تجویز دی کہ جو ایج اس وقت موجود ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. میرا موقف کچھ ایسا تھا کہ جہاں تک لوور ایج لمٹ ہے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کا لوور ایج لمٹ مطلب کم از کم عمر جس پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر آپ جج بن سکتے ہو، وہ 40 ایئرز تھا. اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں تبدیل کر دیا. اور میں خود جانتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہمارے وکلاء ہیں چاروں صوبے میں، کتنے قابل ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی تجویز تھا اس ترمیم سازی کے پروسیس میں کہ جو کم از کم ایج بریکٹ ہے وہ تو اوریجنل ایج پہ لے کر آئیں. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط ڈالنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی صحیح تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا حامی یا میں کسی کے خلاف. تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپارشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں، آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں. اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلاً اس پہ کنسنسس بننا پڑے گا، بٹ چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 ایئرز، اور جو برادر ججز ہے اس بینچ کا اس کا سے 10 ایئرز. تو جب 3 سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے. اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹیکل کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسس میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تجویز ہے، نہ صرف لائرز کی طرف سے آ رہا ہے، کچھ جج صاحبان بھی یہ تجویز اٹھا رہے ہیں. اور اگر میں سمجھتا کہ اس بینچ کے تھرو میں پاکستان کے عوام کو انصاف جلدی اور فوری دلا سکتا تو میں اس کا سب سے زیادہ حمایتی ہوتا. مگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو موجودہ بینچز ہیں، چاہے وہ ہمارا سندھ ہائی کورٹ کا ہو، چاہے وہ ہمارا لاہور ہائی کورٹ کا ہو، مختلف جوڈیشری سے، وہ پورا اپنا جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے ہیں. کہاں سے ٹائم ملے گا نیا بینچ کو، نیا کیسز، نیا سسٹم؟ جس فنڈامنٹل ریفارم اور اس طریقے سے اگر ہم نیا بینچ بھی بنا دیتے ہیں تو میں چاروں صوبوں کو کیسے ایکول ریپرزنٹیشن دلواؤں گا؟ میرا خیال میں ایک نیا بینچ ایک نیا کنفیوژن شروع کر دے گا. اور ہم نے جو آج کے حالات کے مطابق نہیں مگر جو ہم نے 2006 میں طے کیا اور جو میرا 2024 کے منشور تک کا حصہ ہے، ہم اس پروپوزل کو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی صورت میں آگے لے کے جائیں گے. جو آپ نے ایڈ ہاک ججز کی بات کی، یہ ایک اور ثبوت ہے کہ ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے. اب یہ مذاق دیکھے، آنریبل ججز نے پورا ججز کا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا اور وہ بھی کام نہیں کر سکتے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی یہ کام کرنا ہے اور کرنا بھی نہیں. اب ہم نے بہت سی تماشے اس کی وجہ سے دیکھے.
اگر یہ اپوائنٹمنٹ والا پروسیس متنازع ہوگا تو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو متنازع نہیں ہوگا کہ ہمارا اپنا سندھ ہائی کورٹ کا سب سے سینئر جج یہاں بیٹھا رہا. یاد ہے آپ کو نا؟ بیٹھا رہا اور کہا گیا کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپنے ہی بریڈر ججز. تو جب وہ اپنا میرٹ، آپ ان کا میرٹ کا مطلب نکالیں. یہی وجہ ہے کہ مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، مجھے چاہیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ برابر کے اسٹرینتھ پہ، بس تاکہ مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ کسی چیف جسٹس، کسی ہائی کورٹ انتظار کروایا جائے تاکہ دوسرے جج صاحبان اپنا دوستیاں نبھاتے رہیں اور عوام ان کی اس جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کی پروسیس کی وجہ سے انصاف ان کو نہ مل سکے، وہ بینچز پورا نہیں کر سکتے. تو پھر حکومت کے پاس موقع ملتا ہے کہ بینچ پورا بھی نہیں ہے تو ایڈ ہاک جج. تو اگر ایڈ ہاک جج کا مسئلہ حل کرنا ہے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جوڈیشل ریفارمز اپوائنٹمنٹس کا پروسیس. جہاں تک 3 ججز کا آپ کہہ رہے ہو کہ ہو یا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو ہم نے کسی کے لیے پرسن اسپیسیفک نہیں بنانا ہے. یہ بحث نے اٹھنا تھا جب بھی یہ کورٹ بنتا. اگر ہم 2013 میں افتخار چودھری اور ڈوگر صاحب کے درمیان یہ کورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ الزام آتا. اگر افتخار چودھری اور کا ٹرم اور دوسرا جج کے ساتھ تو پھر یہ الزام آتا. ثاقب اور گلزار کے درمیان یہی الزام آتا. یہی اگر ہم بندیال اور عیسیٰ کے درمیان، اور افسوس کے ساتھ جو ان سب جج صاحبان میں سے، اور دونوں اپنے لیگل آؤٹ پٹ رکھتے ہیں لیکن جن کے کیریکٹرز پہ، جن کے پورا تاریخ پہ جو آپ اگر جائزہ لے اور باقیوں کا جائزہ لے وہ بھی آپ کے سامنے، جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دونوں جج صاحبان نے ثابت کر دیا کہ وہ اہل ہے وہ بلیک روبز پہننے کی، اور ہمیں وہ فیصلہ سنا دیا. تو میرے لیے تو خوشی کی بات ہوگا کہ ان میں سے کوئی بنے، یا اگر یہ لاجک کنسنسس ہو. But the point is that you can't make a law and a constitution for any specific person. میں اگر آئین اور قانون کسی ایک جج کے لیے بناؤں تو وہ نا انصافی ہوگا. تو میرا پورا کوشش یہ ہے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سیاست تو چل رہا ہے، لیکن میرا پورا کوشش یہ ہے کہ ہم ایسا آئین سازی کریں جو پرسن اسپیسیفک نہ ہو، کسی کا حق میں نہ ہو اور کسی کے خلاف میں نہ ہو. دوسرا جو آپ کویسچن ہے میں ادھر سے لوں گا. وزیر اعظم